السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه نعمته بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والاحکام والحجت والبرهان والمحبت والقربان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المنتخبين المنتظرين الذين أبرأ الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على آلائهم وقتلتهم وآخري حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وأدبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أصرفهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات الله چھٹی مجلس حاصل ہو رہی ہے مسلسل سورہ جمعہ کی دوسری آیت سلمہ میں سبحان ہے جس میں شاید نسبت ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنائے گئے جو ان کے درمیان آیات الہی تلاوت کرتا ہے ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے آج کام پیش کیا تھا کہ ہمارے علاوہ مسلمانوں کے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کیونکہ پیغمبر امیین کے درمیان تشریف لائے اور اللہ نے کہا منہم یعنی انہی میں سے تھے اور اللہ نے اور مقامات پر بھی پیغمبر کو امی کے لقب سے یاد کیا اور امی کے معنی ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا لہٰذا پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ کل مجھے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ امی کا مطلب ہے جس نے سبق نہ پڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر
دنیا میں آئے تو پیغمبر کی دنیا میں آ کے کسی سے سبق نہیں، کسی کے آگے پیغمبر نے ذات میں ادب طے نہیں۔ اور جو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایمان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے علم لے لیا جاتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ بھی عجیب و غریب ہے کہ مولا علی اس لیے ہو گئے کہ نبی نے پالا اور نبی نے پرورش کی اور نبی نے تربیت، لہذا مولا علی۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر نبی کے پالنے سے علی ہو گئے تو میں ہمیں یہ بتاؤ کہ کس کے پالنے سے نبی ہو گئے؟ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زبور سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، سماج کرواتے رہتے ہیں کہ مولا علی نے زبور بھی سنائی، توریت بھی سنائی، انجیل بھی پڑھی اور قرآن بھی پڑھی۔ اور جب مولا علی نے چاروں کتابوں کی تلاوت کی تو نبی نے داد اس انداز سے دی کہ اگر داؤد ہوتے تو ایسے زبور نہ پڑھتے، اگر موسیٰ ہوتے تو ایسے توریت نہ پڑھتے، اگر عیسیٰ ہوتے تو ایسے انجیل نہ پڑھتے۔ جیسے آپ نے ان کتابوں کی تلاوت کی۔ ابھی تو یہ موضوع آپ کے سامنے بہت پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ آج درس میں دور کرنا ہے، صرف آپ حضرات کو آمادہ کرنے کے لیے، اور جو حضرات نافذ سے آ رہے ہیں ان کے انتظار میں دو چار جملے کہنا چاہوں گا کہ مولا علی نے پیدا ہونے کے بعد 3 کی عمر میں رسول اللہ سے خود پوچھا کہ زبور سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ لیکن تو میں نہیں، میں تو ایک ذاکر ہوں اور الحمدللہ ذاکر ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص یہاں پر مسجد میں آ جائے جو واقعی عالم ہو، روب علم چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو، سر کا بہت بڑا نامہ، دوش پڑے گا، داڑھی سفید، چہرے کو جبریاں، بہت فرمایا، موٹر کو چشمہ لگا ہوا، اور آنے کے بعد اس مسئلے سے خطاب کرے اور کسی اچھے بڑے آدمی کو کہے کہ جو آفٹر ریٹائرمنٹ نماز پڑھنے والا نہ ہو بلکہ بچپنے سے نمازی ہو، اس سے یہ کہے کہ ذرا سورہ نام سنا دیجیے، اور جو سورہ ہم آپ بچپن سے پڑھنے چلے آ رہے ہیں نماز میں، اس سورہ ہم سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے۔ جو لکنت کرتی ہے کہ یاد نہیں ہے، کہ یاد تو ہے، مگر جب سامنے کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے تو روب علم جاری ہوتا ہے، اور جب روب علم جاری ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اگر آپ اجازت کریں تو میں دوسرے بدل کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب معیار علم میں فرق ہوتا ہے تو کسی کے سامنے کچھ سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے۔ جب معیار علم میں فرق ہوتا ہے تو کسی کے سامنے کچھ سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہیں اتنا ہی نہ دے کہ یہ سنا دو، کیا سنوائیں آپ؟ آدمی سوچتا ہے کہیں ہم سے نہ کہتے ہیں، ہم سے نہ کہتے ہیں، ہم سے نہ کہتے ہیں۔ اگر آدمی موقع رہتا ہے کہ کہیں ہم سے نہ کہتے ہو جائے کہ کھڑے ہو کے سنائیں گے، اور آدمی سوچتا ہے ہم سے نہ کہا جائے، تو جہاں معیار علم میں فرق ہوتا ہے وہاں آدمی خوفزدہ ہوتا ہے بولنے میں، لیکن جہاں ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں وہاں 3 کرنے آپ کے سامنے یہ بات کہی بھی کہ بدتر ہوگا، زیادہ آج میں بول رہا ہوں کوئی نوجوان آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آئے مبارک میں سورہ جمعہ کی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیین کے درمیان
دیکھیے ابھی لوگ پوری مجلس بہت دھیان سے سنیں، جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بہت جانتے ہیں ہمارے سے جائیں، اور دیگر حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن بارہ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو بات غلط ہے وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو بات میں کر رہا ہوں کہ عام طور پر عزیزوں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی اکثر کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں ان میں بھی اکثر آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے امیین میں، یعنی ہم نے عرب کے جاہلوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی امیین کا ترجمہ کیا جاتا ہے عرب کے جاہل، کہ ہم نے عرب کے جاہلوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن ابھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ ہم نے عرب کے جاہلوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ دیکھیے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر تو منہم آیا انہی میں سے، اسی لیے کل میں نے امی کی وضاحت کی اور آج میں امیین کی وضاحت کر رہا ہوں، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے، انہی میں سے، تو یہ انہی میں سے بتا رہا ہے کہ اگر امیین سے مراد عرب کے جاہل ہوتے تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ انہی میں سے، اور یہ انہی میں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اس وقت مکے کے رہنے والے جن معنی میں آپ سمجھتے ہیں ان معنی میں جاہل نہیں تھے، غور کرنا نہیں، غور کرنا خدا کہ بہت بیدار مجھے گا، ان معنی میں وہ لوگ جاہل نہیں تھے۔ لیکن کنفیوژن یوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، جن کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، لہٰذا لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے میں ایک مثال پیش کر دوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اردو بولنے کی وجہ سے کل ہمارے سلمان صاحب بڑے واقعات بنا کے بیان کر رہے تھے، سلام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اردو بولنے کے شوق میں لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کی خلافت کر رہے ہیں، سنا میں کہ فلاں صاحب کی خلافت کر رہے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ ہے کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے کوئی ہماری خلافت تو ہمارا بیٹا کرے گا، اس طرح اور ہے، لیکن عام طور پر لوگ خلافت و مخالفت کو ایک ہی سمجھتے ہوں، کہتے ہیں فلاں صاحب کی خلافت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت، سمجھ رہے ہیں؟ ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت۔ جہالت میں اور جاہلیت میں زمین آسمان کا فرق۔ جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا، جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، پوری توجہ آپ بتا کی چاہتا ہوں کہ جہالت کے معنی ہے نہ جاننا اور جاہلیت کے معنی ہے گمراہ ہونا۔ مکے کے لوگوں میں جہالت نہیں تھی بلکہ جاہلیت بدل رہا، خدا کی توجہ فرمائیے گا، ان میں جہالت نہیں تھی بلکہ جاہلیت تھی۔ جہالت کے معنی ہے نہ جاننا۔ میرے ساتھ ہزاروں مرتبہ آپ کے ذاکرین سے یہ نقطہ سنا ہوگا کہ جناب داؤد کے زمانے میں لوگوں کو اپنی آوازوں میں ناز تھا، لہٰذا داؤد کو ذہن کا معجزہ عطا کیا گیا۔ سنا آپ نے بھی سنا ہے، جناب موسیٰ کے دور میں جادوگری کا دور تھا، لہٰذا جناب موسیٰ کو ایسا عطا عطا کیا گیا معجزے کے طور پر جس کی وجہ سے جادوگروں کا زہر حاصل ہوتا ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں دل کا دور تھا، لہٰذا جناب عیسیٰ کو مسیحا بنا کے پیدا کیا گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا، ایک فصاحت و بلاغت اور دوسرے شجاعت۔ ایک فصاحت و بلاغت اور ایک شجاعت۔ فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرآن کی شکل میں ملا، شجاعت کا معجزہ مولا علی کی شکل میں ملا۔ فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرآن کی شکل میں ملا، شجاعت کا معجزہ مولا علی کی شکل میں ملا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ فصاحت و بلاغت ان لوگوں کی مشہور تھی جو بھائی فصیح و بلیغ جاہل تو نہیں گئے۔ ایک جاہل آدمی میں جو لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا نہ جانتا ہو، اس میں نہ فصاحت ہوتی ہے نہ اس میں بلاغت ہوتی ہے۔ یہ
مکے کے رہنے والے بہترین قسم کے شاعر ہوا کرتے تھے. مجھے نہیں سمجھ ہے، میرے خیال آپ محسوس ہی کرنا کیا کرا. یہ بہترین قسم کے شاعر ہوا کرتے تھے، بہترین قسم کے خطبہ دینے والے ہوا کرتے تھے. لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت میں ناز ہوتا تھا کہ پورا قصیدہ ہمارے دادا نے کہا تھا، پورا قصیدہ ہمارے باپ نے کہا تھا، وہ شعر ہمارے پردادا نے کہے تھے، یہ کلام ہمارا ہے. ہمارے چچا بڑا اچھا خطبہ دینے والے تھے، ہمارے ماموں بہترین شاعر تھے. ان چیزوں کے اوپر لوگ ناز کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نثر میں بھی اور نظم میں بھی وہ لوگ ماہر تھے، زبان و بیان پر مکمل قدرت رکھنے والے تھے. تو نیا کبھی ذرا مکمل قدرت رکھنے والے تھے. اور اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو پھر ان کے درمیان فصاحت و بلاغت کے معجزے کو بھیجنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ بھائی کوئی دلیل کیا ہے کہ وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے. اس لیے کہ جب وہ کسی کے شان میں کوئی قصیدہ کہتے تھے تو اس کو لا کے خود لکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. اس کا مطلب کہ ہوا کہ وہ لکھنا جانتے تھے، فن کتابت میں ماہر تھے، لکھتے تھے تبھی تو لا کے لٹکاتے تھے نا. اور اس کے بعد جب کوئی دوسرا آتا تھا اور اس کا کلام اس سے بہتر ہوتا تھا تو وہ اس کے برابر میں وہ کلام لگا دیتا تھا. جب پہلا والا آتا تھا اور اپنے کلام کو کمزور پاتا تھا تو اپنا کلام اتار کے لے جاتا تھا، اپنا کلام اتار کے لے جاتا تھا. آپ اپنا کلام اتار کے لے جاتا تھا اور اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ کلام اس کے کلام سے بہتر ہے. نہ معلوم کتنے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگے ہوئے تھے. اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ بھی سورہ کوثر کے کاغذ پر لکھیے، کاغذ پر لکھے اور نیتا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دے. میرا سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمیں کسی سیرت کی کتاب میں دکھا دو، کسی تاریخ میں دکھا دو کہ پیغمبر نے کسی سے سورہ کوثر لکھوایا ہو اور لکھوانے کے بعد لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگا ہو. کب پیغمبر نے خود ہی لکھا اور لے جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. وہ لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن امانت دار تھے. گمراہ ضرور تھے لیکن ایماندار تھے. اگر کسی کے کلام ان کے کلام سے بہتر ہوتا تھا تو ضد نہیں کرتے تھے کہ نہیں ہمارا کلام بہتر ہے، ان کا کلام بہتر نہیں ہے. بہتر کلام کے سامنے سے کمتر کلام کو خود ہی اتار کے لے جاتے تھے. اب جب سورہ کوثر سامنے آیا تو سب نے اپنا اپنا کلام اتارا اور نیچے لکھا کلام البشر کہ کسی بشر کا کلام ہے. کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ایک جملہ کہتا کہ آدمی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھائی جب کل سے لے کے آج تک کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ کر پایا تو ساقیت کوثر کا جواب. میں اس سے پہلے بات کو آگے لے عربوں کے کلام کے مقابلے میں سورہ کوثر تاکہ کیوں لگتا ہے؟ کیا کوئی جواب ہے آپ کے پاس کیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سورہ بقرہ لے جا کے لکھا دو؟ اگر سورہ بقرہ کی پیغمبر لا کے لکھا دے تب بھی وہ اپنے کلام لا کے لے جاتے. ایک بہت بڑی بات آپ بتاؤں اور پڑھے لکھے حضرات کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات فائدہ نہیں جائے گی. اللہ کے بھی کہہ سکتا تھا سورہ توحید لے جا کے لکھا دو، اللہ کے بھی کہہ سکتا تھا کوئی اور سورہ لے جا کے لکھا دو، لیکن کہا کیا گیا سورہ کوثر لے جا کے لکھا. لیکن جو لوگ حالت سے تعلق رکھتے ہیں ان شاء اللہ ہم کو لطف آئے گا. سمجھ گیا؟ جب حدیث و ضمیر کا موازنہ کیا گیا، حدیث و ضمیر کا حدیث و ضمیر کا جب موازنہ کیا گیا، کتاب لکھی گئی تو جب دو شاعروں کے کلام کا موازنہ کیا جاتا ہے تو صرف کا موازنہ صرف سے کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قصیدے کا موازنہ قصیدے سے کیا جاتا ہے، نظم کا موازنہ نظم سے کیا جاتا ہے، رباعی کا موازنہ رباعی سے کیا جاتا ہے، قطعے کا موازنہ قطعے سے کیا جائے گا، نوحے کا موازنہ نوحے سے کیا جائے گا.
مرثیے کا موازنہ مرثیے سے کیا جائے گا، مصنوی کا موازنہ مصنوی سے کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قصیدہ ہمارا سامنے لایا جائے، نوحہ آپ کے سامنے لایا جائے اور موازنہ کیا جائے کہ بھائی نوحے کا موازنہ نوحے سے ہوگا، قصیدے کا موازنہ قصیدے سے ہوگا. اب جو سنیا عرب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر جو شعراء کے کلام لکھے ہوئے تھے وہ نظم نہیں تھے، وہ مصنوی نہیں تھی، کیا سنایا، وہ نوحے نہیں تھے، وہ مرثیے نہیں تھے، وہ رباعیاں نہیں تھی، وہ قطعے نہیں تھے. پھر کیا تھا کہ اس وقت جتنی تباہ آزائی ہوتی تھی وہ قصیدے کی شکل میں ہوتی تھی، قصیدے کی شکل میں ہوتی تھی. کوئی اپنے بزرگ کا قصیدہ کہتا تھا، کوئی اپنے مرشدانہ کا قصیدہ کہتا تھا، کوئی بادشاہ کا قصیدہ کہتا تھا، کوئی سردار قبیلہ کا قصیدہ کہتا تھا. تو وہاں پر سب کے قصیدے لکھے ہوئے تھے، یہ بادشاہ کی شان میں، یہ سردار قبیلہ کی شان میں، یہ ہمارے دادا کی شان میں، یہ ہمارے مرشدانہ کی شان میں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب جب سب کے قصیدے سامنے آ رہے ہیں تو آئے ہمارے رسول تم بھی سورہ کو لے جاؤ، لیکن وہ سورہ لے جاؤ تو صحرا کا قصیدہ. بیان کرتی 3 آیتوں میں مکمل قصیدہ، بہت ہی آپ نے 3 آیتوں میں مکمل قصیدہ. انا اعطینا الکوثر، یہ کیا ہے؟ کل تولا کیا فرمایا، اور یہ آپ نے جو ہے تولا، انا اعطینا الکوثر، یہ ہے تولا. اس کے بعد کیا فصل لربک وانحر، یہ ہے تبلیغ. لیکن یہ بیدار ہو گیا، یہ ہے تبلیغ. لیکن صرف تولے اور تبلیغ پر قصیدہ جواب نہیں ہوتا. آخر کا اتنا شان زیادہ ہوا نہ ہوتا ہے کیا ہے تولہ. ہم نے آپ کو کوثر فصل رکھنے کا بند ہے، اس لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اور یہ آپ نے لیکن اللہ نے ایک بات بتائی کہ جو تبلیغ تو کرو مگر اہل بیت کے وسیلے سے کرو. کیا سنایا؟ ان سے الگ ہٹ کے نہیں، لیکن فرمائے گا ان سے الگ ہٹ کے نہیں بلکہ ان کے وسیلے سے تبلیغ کرو. ان شان کا وہ افضل آخر میں آپ افضل نہیں ہیں بلکہ آپ کے دشمن افضل، آپ کے دشمن افضل ہے. بڑا بات کہاں سے نہ گئی تو میں ایسے کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھے ہوئے قصیدے لگے ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جو عرب کے لوگ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ امیین کا یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے عرب کے جاہلوں میں کو رسول بنا کے بھیجا. ایک سلوات پر پڑھنا تو ہم لوگ کو سنے ہوئے ہوں گے کچھ دنوں آپ تمام برداشت سے آپ بتائیے یہ تجربہ آپ کی سمجھ میں آیا. جب وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، فتحات و بلاغت میں مشہور تھے، ایک سے خطبہ دینے والے، ایک سے ایک شعر کہنے والے، ایک سے ایک قصیدہ کو، ایک سے ایک پڑھے لکھے حضرات. اور ابھی تو قرآن کے مقابلے میں ان کا سرنڈر ہو جانا بھی ان کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے. ابھی تو بات ہم تو سب کی سمجھ آ گئی کہ جادوگروں نے موسیٰ کے دربار میں رسی کے ساتھ بنایا. جادوگروں نے رسی کے ساتھ بنایا، رسی کے ساتھ بنایا جادوگروں نے. اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ عصا پھینکو. موسیٰ نے عصا پھینکا، عصا التہاب بن گیا. آپ سوچ سمجھ کے مجھے یہ بتائیے کہ بظاہر ایک ہی جیسا کام تو کیا موسیٰ نے اور جادوگروں نے. انہوں نے رسی کے ساتھ بنایا، انہوں نے عصا کا التہاب بنا دیا. اب اگر آپ دوسرا کو ذہن میں نہ رکھیں اور صرف آپ کے سامنے یہ بیان ہو کہ کچھ لوگوں نے رسی کے ساتھ بنائے اور ایک آدمی نے اپنا آسان دیکھا جو ابراہ بن گیا تو لوگ کیا سنیں؟ ایک ہی جیسا کام تو ہوا بہت ہی آپ نے بھائی ہمارا جیسا اپنے گھر کو دیکھے گا تو کیا کر دے گا، وہ کام پیدا کر پائے گا. لیکن اس بات کو سمجھیے جو محنت کر رہا آپ پر تھوڑی کر پائیں گے. کیوں پر نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ ہم اس فن سے باتیں بھی نہیں ہیں. لیکن جادوگر کیونکہ اپنے فن میں ماہر تھے.
کے ساتھ بنائے تھے ان کو معلوم تھا کہ رسی کا سانپ کیسے بنایا جاتا ہے. اب جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور عصا اژدہا بنا تو جادوگر بھی اپنے فن میں ماہر تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, لہٰذا وہ یہ سمجھ گئے کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے جو ہمارے فن کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے, اور جو کام انہوں نے کیا ہے یہ کسی ٹرک سے نہیں ہوا, یہ میجک نہیں ہے, یہ سحر نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, بلکہ یہ معجزہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو اور معجزے کا فرق وہی تو سمجھے گا نا جو اپنے فن میں ماہر ہو. جو اپنے فن میں ماہر ہو وہی تو سمجھے گا کہ فرق کیا ہے. تو جہاں پر لوگوں نے اپنا اپنا کلام اتارا کسی بشر کے بس میں کلام نہیں, نیچے لکھا مہادا کلام بشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اسے کہتے ہیں معجزہ, اسے کہتے ہیں معجزہ. اب جو بچے ہیں بہت بڑے خاموش ہیں, کیا ان کی خاموشی کو سننے کے لیے بات کر دوں کہ جیسے قرآن کے سامنے سے جو فصیح و بلیغ تھے انہوں نے اپنا اپنا کلام اتار دیا اور لکھا مہادا کلام بشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ایسے ہی مولا علی کی شجاعت تھی معجزہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب تو عقیدت میں کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت معجزہ تھی. سمجھ نہیں رہے؟ ہم تو عقیدت میں کہتے ہیں کہ علی کی تلوار معجزہ تھی, لیکن وہ عرب کہ جو مر جانا گوارا کرتے تھے وہ پھاس جانا گوارا نہیں کرتے تھے, جہاں فرار ہو جانا عیب کہلاتا تھا, ان کے درمیان محاورہ بدل گیا کہ کسی کے سامنے سے بھاگ آؤ تو عیب ہے, لیکن اگر علی کے سامنے سے بھاگ آؤ تو عیب. جناب ابراہیم
جناب ابراہیم اللہ کے نبی جن کو خلیل کہا گیا، جن کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، جناب ابراہیم کی دو ازواج، ایک جناب سارا، دوسری جناب حاجرہ، ایک سارا ایک حاجرہ۔ پہلی بیوی تھی جناب سارا، دوسری بیوی تھی جناب حاجرہ۔ جناب حاجرہ دوسری بیوی، جناب سارا پہلی بیوی۔ جناب سارا کے قتل سے بچا ہوئے جناب اسحاق، لیکن حالانکہ جواب دے رہا جناب اسحاق۔ جناب حاجرہ کے قتل سے پیدا ہوئے جناب اسماعیل۔ سارا کے بیٹے اسحاق، حاجرہ کے بیٹے اسماعیل۔ باہر دنوں جب دو عورتیں کسی ایک ہی مرد کے نکاح میں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ ہونا تو لاتی ہے کروا لیکن وہ چاہے جناب سارا ہوں، اگر جدا جناب سمجھداروں کے لیے کہ چاہے جناب سارا ہوں یا جناب حاجرہ ہوں، ہم ان دونوں بیویوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ نبی کی ازواج ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں معصوموں کی ماں۔ لیکن بہرحال جناب سارا نے، اب میں یہی کہوں گا کہ فرمائش یہ تھی جناب ابراہیم سے کہ آپ حاجرہ کو ہم سے دور کر دیں گے، یہ تو دوسری بات ہے۔ جناب ابراہیم جناب حاجرہ اور اپنے برادر اسماعیل کو لے کر چلے، ایک بیابان میں آئے جہاں نہ آدم نہ آدمدار، نہ کوئی درخت نہ پانی۔ اللہ کا حکم آیا کہ یہیں پر اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اللہ کے دوست تھے، جان کے تھے کہ دوست نے کہا ہے تو دوست اعتماد کرے گا، انتظام کرے گا، لہذا اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل چھوٹے سے حاجرہ کی آموش، اب ماں آموش میں ضرور بیٹھی ہوئی ہے۔ جناب اسماعیل کو تھوڑی دیر کے بعد پیاس محسوس ہوئی اور خوش ہونے لگے۔ جناب حاجرہ نے بچے کو کھاٹ کو لٹایا اور ادھر ادھر دکھائی کہیں پانی ہے تو پانی کا انتظار نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان تو سنی باتیں نا، صفا اور مروہ کے درمیان جناب حاجرہ دوڑتی ہوئی صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک 60 چکر کیے جناب حاجرہ نے، کئی پانی نظر نہیں آئے۔ تھک ہار کے جناب حاجرہ واپس اسماعیل کے پاس آئی۔ جب واپس اسماعیل کے پاس آئی تو آگے کیا دیکھا کہ اسماعیل نے جہاں پر گیلیاں لگی وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ جناب حاجرہ نے پہلے جلدی سے چلو میں پانی لے کے بچے کو پلایا اور پلانے کے بعد ماں سنا زیادہ ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نکلنا بند ہو جائے اور پھر میرا بچہ پھر پیاسا ہو، لہٰذا پتھر لے کے آئی اور پتھروں سے ایک حوض نما شکل بنائی، جیسے حوض بنایا جاتا ہے نا، اس طرح سے جناب حاجرہ نے پتھر اور ریت سے ملا کے حوض نما شکل بنائی۔ اب اگر سنیں گے ان کی زبان عربی نہیں، ان کی زبان تھی عبرانی۔ اللہ کسی نے لکھا کہ جناب حاجرہ پتھر لگاتی جاتی تھی اور پانی کی طرف اشارہ کر کے کہتی جاتی تھی دم 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 دم، رک جا رک جا رک جا۔ توجہ فرمائیے گا کیا کری تھی؟ دم دم، یعنی رک جا رک جا، اسی لیے اس کا نام پڑا دم دم۔ سمجھ گئے؟ تو جناب حاجرہ نے وہاں پہ پانی کو روکا۔ جب پانی وہاں رک گیا تو اب انسان کو پانی کو دیکھتے نہیں، لیکن آسمان میں اڑنے والے پرندوں نے پانی کو دیکھا اور وہ پانی پینے کے لیے اترنے لگے۔
لیکن یہ تعلیم بیان کر رہا ہوں، پانی پینے کے لیے اترنے لگے. دور پہاڑوں پر جو قافلے جا رہے تھے، ان قافلے والوں نے جب پرندوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو ان کی سمجھ میں آیا کہ کہیں پر پانی ہے، اس کی پرندے اتر رہے ہیں. تو وہ لوگ اس جگہ سے آئے. آج انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ پانی بھرا ہوا ہے، ایک عورت ایک بچے کو آگوش بچے پہ بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ گیا. تو انہوں نے جناب حضرت موسیٰ کی اجازت ہے کہ ہم پانی پی لیں. جناب حضرت نے کہا بسم اللہ، ہم نے پانی پیا. اب قافلے برابر آنے لگے، پانی پی کے جانے لگے. پھر ابھی تو کچھ کھانا بدوشوں کے قافلے سے گزرے، وہ بھی پانی پینے کے لیے آئے. انہوں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بچہ ہے اور کوئی موجود نہیں ہے. ان کو زمین کچھ اچھی لگی. انہوں نے جناب حضرت سے اجازت دی کہ آپ کی اجازت ہے کہ ہم یہاں گھر بنا لیں. حضرت تو چاہتی ہے تھی کہ ہماری پڑھائی شروع ہو جائے. سمجھ گیا. لہٰذا وہاں سے لوگ دھیرے دھیرے بسنے لگے اور ان کے بسنے سے جس طرح آواز ہوئی اسے مکہ کہا گیا. اور بنایا آپ نے اسے مکہ کہا گیا. اب آپ کی اجازت ہو تو جملہ کہوں کہ مکہ کیسے آباد ہوا؟ کہ مکہ ایسے آباد ہوا کہ حاضرہ پانی کے لیے دوڑی، اسماعیل کی گڑیاں لگ گئی، پانی پیدا ہوا، پانی سامنے آیا. حاضرہ نے پانی کو روکا، پانی کو دیکھ کے پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کے لوگ آئے، لوگ وہاں پہ ٹھہرے تو مکہ آباد ہوا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ مکے کو حاضرہ نے آباد کیا پانی کو. مکے کو حاضرہ نے آباد کیا پانی سے. ایک جملہ کہنے کو نہیں چاہتا ہے کہ بھائی مکہ آباد ہوا پانی کی وجہ سے، کربلا آباد ہوا نہیں ہے. اپنی تشریح کی تعداد اس طرح سے مکہ آباد ہوئی ہے. اب اگر مکے کے قریب اور بستیاں بسنے لگی، سنیے بہت مکے کے قریب اور بستیاں بسنے لگی تو مکے کو ام القریٰ کہا جانے لگا. چونکہ شروع میں بسنے والے انسان فراموش نہیں تھے، لہذا انہوں نے جناب حاضرہ کو، کیونکہ سب سے پہلے حاضرہ ہی کو وہاں پہ دیکھا تھا، لہذا جناب حاضرہ کو ام العرب کہنا. خدا کہیے بیدار ہو تو سنیے جناب حاضرہ کو السلام علیکم اور بیدار ہو تو سنیے کہ جناب حاضرہ کو ام العرب کہنا شروع کیا. تو جناب حاضرہ ام العرب کہلانے لگے. اب دنیا میں تو دوسری بات خدا سارا کے بیٹے سارے کے بیٹے اسحاق کے پسند ہوئے جناب یعقوب، جناب یوسف کے باپ. جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل. جناب یعقوب کا ایک نام تھا اسرائیل. اسحاق کے ایک ہی بیٹے تھے یعقوب کے بیٹے یوسف، اور اس کے بعد یہ نسل آگے بڑھی. جتنے نبی آئے جناب ابراہیم کے بعد سارے کے سارے نبی اسحاق کی اولاد تھے. سمجھنا نہیں سمجھ رہے، سارے کے سارے نبی نہیں بول کر رہے ہیں، اسحاق کی اولاد تھے. یعنی جناب یعقوب کی اولاد تھے. اسحاق کے ایک ہی بیٹے تھے یعقوب. اب یعقوب کی اولاد سے سارے انبیاء آئے، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں یا جناب عیسیٰ ہوں، یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، یوسف ہوں، جتنے نبی آئے، جناب لوط ہوں، یہ سب کے سب جناب اسحاق کی اولاد، یعنی جناب یعقوب کی اولاد. چونکہ جناب یعقوب کا نام اسرائیل تھا، لہذا کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کہلائے. بچوں سے کہہ رہا ہوں یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کی سیڑھی خرید کر رہتا بڑی قیمتی بات سے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ سارے کے سارے انبیاء کہلائے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹے. اور انبیاء بنی اسرائیل، یعنی جو نبی تھے وہ کہلائے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء. اب اس میں ایک سے ایک پڑھ کے انبیاء ہے. جناب موسیٰ جو کلیم اللہ کہلاتے ہیں، جناب عیسیٰ جو مسیح کہلاتے ہیں، جناب مریم بھی بنی اسرائیل میں تھی، جناب یحییٰ، جناب زکریا، یہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل. اسحاق کی اولاد میں سارے نبی آئے، لیکن اسماعیل کی اولاد میں اسماعیل کی اولاد میں فی الحال کوئی نبی نہیں آیا. نسل تو چلتی رہی، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ لوگ آباد رہے. سمجھ رہے ہیں؟ جناب اسماعیل کی شادی ہوئی، اولادیں ہوئی، وہ اولاد بڑھتی ڈھونڈتی رہی، لیکن
رسول بھی بنایا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے. ادھر کوئی نبی نہیں آیا. اب میرے خیال میں بات بالکل آپ پر واضح ہو گئی کہ ابراہیم کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک اسحاق کی اولاد، ایک اسماعیل کی اولاد. ایک اسحاق کی اولاد، ایک اسماعیل کی اولاد. اسحاق کی اولاد فخریہ طور پر اپنے وہ بنی اسرائیل رہتی تھی. لہذا اسماعیل کی اولاد نے اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی جدہ یعنی جناب حاجرہ سے منسوب کیا. اور چونکہ حاجرہ کو ام العرب کہا جاتا تھا لہذا ان لوگوں نے اپنا لقب رکھا امی جی. ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کیا تو بات کلیئر؟ کوئی پریشانی
لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے جو لوگ فی ضلال مبین ہے نا، ضلال مبین کے معنی کیا ہوئے؟ عام طور پہ آپ یہ قرآن اس میں ملے گا کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. سنیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب کے بعد ایسی ہے کہ جس سے ساری تفریح و پانی کرتا ہے ایسا رحمت پر یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لیکن خدا میں آنا درجات جاری کرے محمد اعظم علامہ سلطان جزوی صاحب قبلہ کے انہوں نے بہترین کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف الاسرار. زبردست کتاب لکھی ہے کشف الاسرار. انہوں نے کشف الاسرار میں لکھا ہے اور ہمارے لکھنؤ کے بہت بڑے عالم تھے جن کے چھوٹے بھائی یہاں نماز پڑھاتے تھے مولانا سید محمد محسن صاحب اللہ، ان کے بڑے بھائی تھے جو زبردست عالم تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے علماء رہے جو جن کو شریف رعایت کر رکھی تھی لہٰذا بہت زیادہ شہرت ان کو حاصل نہ ہو گئی. لیکن بڑے زبردست عالم تھے مولانا سید محمد صالح صاحب اللہ. انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور نجیب العالم کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے. اور قرآن مجید کا ترجمہ جو انہوں نے کیا تھا وہ تقریباً سب سے الگ ہے کیا تھا. تو ان کے قرآن مجید میں بھی ہے یہ. اور علامہ سلطان جزوی صاحب نے کشف الاسرار میں لکھا پوری طور سے کتاب سنیے گا. علامہ سلطان جزوی صاحب لکھتے ہیں کہ ضلال کے معنی صرف گمراہی کے نہیں ہوتے، لیکن معنی جو ہے وہ موقع و محض کے اعتبار سے صحیح کیا ہے. سمجھا ہے نہیں مگر نہیں ہوتے نا موقع محض کے اعتبار سے تو معنی طے کیے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ضلال سے مراد گمراہی کے نہیں ہے. یعنی کہا کہ ضلال کے معنی گمراہی کے بھی ہے اور گمنامی کے بھی. گمراہی کے بھی ہے اور گمنامی کے بھی ہے. گمنامی کے بھی ہے. میں کہا اللہ نے یہاں پر جو ضلال کا لفظ استعمال کیا ہے جو گمنامی کے معنوں میں استعمال کیا ہے کہ ہم نے امیین کے درمیان ان کو رسول بنا کے بھیجا. اس سے پہلے یہ لوگ گمنامی کے اندھیرے میں تھے اس لیے کہ بنی اسرائیل کا شہرا تھا. بنی اسرائیل کا شہرا تھا کہ موسیٰ یہ عیسیٰ یہ یحییٰ یہ زکریا امیین کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا. اب جب محمد دنیا میں آئیں گے تب معلوم ہوگا کہ امیین کیا ہے. ایک مسئلہ اور ہے. اب جو ایلویرا بیٹھے ہوئے جو مولا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خصوصی تحفہ ہے جو میں دینے جا رہا ہوں. ابھی تو لیکن کوئی بھی حدیث اگر فضائل آل محمد کے بعد سے سنائی جائے تو لوگ کی پینٹ پینٹ کرنے لگتے ہیں اگر مگر کرنے لگتے ہیں. کوئی اگر مگر بتاتا ہے کہ حل نہیں ہو برداشت نہیں ہوئی. حدیث معصوم سنائی جا رہی ہے مگر برداشت نہیں ہوئی. لیکن جب کوئی حدیث اپنے مطلب میں ہوتی ہے تو اس کی کوئی ڈپینڈنٹ نہیں. نبی نے فرمایا گماؤں کے نیچے جنت ہے. جی بالکل بالکل بالکل. کبھی کوئی آگے پوچھتا ہے کہ صاحب اگر نماز نہیں پڑھتی تو کیوں کے بارے میں نیچے جنت ہے. ایسا نماز پڑھنے والا عمل بات ہے. کہ ہماری ماں کے سلسلے میں بیان ہوا لہٰذا بات سمجھنا ہے. لیکن اگر کئی ممبر سے پڑھ دیا کہ بی بی زہرا نے فرمایا کہ میں سارے رونے والوں کو جنت پہ لے جاؤں گی, کیسے لے جائیں گی؟ ان کے ہاتھ سے جنت ہے.
حوالے کے لیے شیخ مفید نے یہ کہا اور شیخ صدوق نے یہ لکھا اور مقدس شیخ بیلی نے یہ کہا، صاحب نے یہ لکھا اور حسین صاحب نے یہ کہا، یہ سب علماء تیرا نہیں تھے، تیرا علماء اور کیا سب علماء کی باتوں کو بیان ہوتی ہے اور کیا تم علماء کی باتوں کو بیان ہوتی ہے نا. یہ باہر کپڑے لگے ہوئے ہیں قبل علی کے سلسلے علماء ہے نہیں، سب علماء کی باتیں بیان ہوتی ہیں. لیکن حدیثوں میں حدیث ہے جو بیان ہوتی ہے. کیا حدیث بیان ہوتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. اب جس کے سر پہ امامہ آ گیا اب اگر یہ کوئی کم مرتبہ ہو کوئی اور دعویٰ بھی کیا جائے لیکن ان کی بات نہیں کر سکتے. دیکھیے اب اس حدیث کی عجیب عجیب بیان کی جاتی ہے. میں مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ انبیاء ایسے آئے تو صرف اپنے علاقے کے لیے تھے، کچھ ایسے آئے تو ہماری شہر کے لیے تھے، کچھ ایسے آئے تو اپنے گاؤں کے لیے تھے، کچھ ایسے آئے تو اپنے خاندان کے لیے تھے، کچھ اپنی گلی کے لیے تھے، کچھ اپنے پوجے کے لیے تھے، کچھ خالی اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے. لہٰذا میں نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے انبیاء تھے میری امت کے علماء، میری امت کو علماء. لیکن بس پھر آپ کے سامنے چلو ہماری جانے زبان شیخ صدوق علیہ رحمۃ پر، شیخ مفید پر، مثلا فلانی پر، سمجھ رہے ہیں آغاز مقدس شیخ بیلی پر، جن کی وجہ سے ساری باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. غلط نہیں ہے سب ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہماری جانے زبان ساری بات اپنی جگہ پہ ہے، چاہے وہ آغاز اللہ فلانی ہو، چاہے سید ابو القاسم اخوئی ہو، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، ہمارے واجب ساری باتیں اپنی جگہ پر. لیکن ایک بات آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے، بہت سوچ سمجھ کے، کہ ان میں کوئی عالم ایسا تو نہیں ہے جس کے لیے آپ کے عقیدہ ہو تو معصوم ہے. سوچتے ہیں. دیکھیے ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو معصوم ہوتا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا، اور جو مجتہد ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا. ہمارے بات ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی امام جو ہے وہ مجتہد نہیں کرے. اشتہاد اور ہے، عصمت اور یہ بھی انہیں جب سے گئے آپ نے پہنچا کے تو وہ کام ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی معصوم نہیں، کوئی معصوم نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا ہمارا کوئی بھی آدمی معصوم نہیں. لیکن بنی اسرائیل کا جب چھوٹا نبی تھا تو معصوم ہے. ہاں مجھے بتائیے معصوم تھا؟ وہ ابھی کر رہے ہیں. میں جناب موسیٰ اور یحییٰ اور زکریا کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ نبی جن کا نام بھی کریں گے، قرآن میں بھی نہیں ہے، تاریخ میں بھی نہیں ہے. لیکن تھے بنی اسرائیل کے انبیاء، چھوٹے چھوٹے تھے. 4 آدمیوں کے لیے آئے تھے نبی بن کے، 10 آدمیوں کا نبی بن کے آئے تھے، محلے والوں کا نبی بن کے آئے تھے، علاقے والوں کا نبی بن کے آئے تھے. لیکن تھے تو معصوم. اس لیے کہ جب تک معصوم نہ ہو اللہ نبی بناتا ہی. اب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا کوئی غیر معصوم سے افضل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، سوچ سمجھ کے بتائیے کہ کوئی چیز غیر معصوم، کوئی غیر معصوم سے افضل ہو سکتا ہے؟ جن کے پاس عصمت ہے اس کے پاس عصمت نہیں ہے، تو جس کے پاس عصمت ہے وہ افضل ہوگا، جس کے پاس عصمت نہیں ہے وہ مقبول ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. اب ایک بات اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی کو عالم کہتے ہیں تو اس کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عالم کہتا ہے
اس لیے کہ ان سے ہم عالم میں سے وہ علم کے کسی میدان میں عالم ہوتا ہے اور کسی میدان میں عالم نہیں ہوتا. کچھ پوچھیے تو جواب آتا ہے اور کچھ پوچھیے تو جواب نہیں آتا. میں کہتا ہوں اس میدان کے عالم ہے, اس میدان کے عالم نہیں ہے, لیکن جسے اللہ عالم کہتا ہے. کل میں نے آپ کے ساتھ رات کی آیت پڑھی تھی نا کہ کل کا بات اللہ ہے صحیح جب بینک کو میں کو ہمارا کہتا ہوں علم کتاب. ہمارا رسول کہتے ہیں لوگوں سے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ اس کتاب علم کتاب ہے. تو عالم کتاب کون کم ہو رہا ہے. تو ان کو ہم نے عالم کہا, ان کو اللہ نے عالم کہا. تو جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ عالم تو ہوتا ہے مگر ہر میدان میں عالم نہیں ہوتا. کہیں عالم ہوتا ہے کہیں عالم نہیں ہوتا. لیکن جسے اللہ عالم کہتا ہے وہ جب ممبر پہ آتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ پوچھو یا نہ پوچھو.
اپنے آپ کو بھی سمیع و بصیر کہا ہے. اللہ نے اپنے کو بھی سمیع و بصیر کہا ہے. یہ نام اللہ کے جتنے کو لگے چاہتے ہیں اس میں دیکھیے اللہ کا ایک نام سمیع بھی ہے اور اللہ کا ایک نام بصیر بھی ہے. اللہ سمیع بھی ہے, اللہ بصیر بھی ہے. سمیع کے معنی کیا؟ سننے والا. بصیر کے معنی کیا؟ دیکھنے والا. ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, اپنے جیسوں کی بات کر رہے ہیں. بہت غور سنیے گا. سورہ الحج میں سمجھ آنا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان کو ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا؟ اللہ کہہ رہے ہم نے انسان کو مخلوق یعنی ملے جلے دوسرے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع بنایا, سننے والا بنایا اور بصیر بنایا, دیکھنے والا بنایا. تب آپ ہمیں بتایا کہ تم ہم بھی سبھی ہو وہ بھی سبھی. اگر ہمیں سبھی کہا جائے تو غلط ہے اور اسے سبھی کہا جائے تو غلط ہے. وہ بھی کر رہے ہیں ہمیں کیا ہے کہنا. ہمیں بصیر کہا جائے غلط ہے کہا نہیں, اسے بصیر کہا جائے غلط ہے کہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی سبھی وہ بھی سبھی, ہم بھی بصیر وہ بھی بصیر. لیکن پھر میں عرض کروں گا اپنے معاملے میں سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے سب کو بتائیے گا ہم بھی سبھی وہ بھی سبھی, ہم بھی بصیر وہ بھی بصیر, یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ بول دیا جائے کہ یہ بھی علی وہ بھی علی, الگ الگ نہیں ہے.
کتابت کی ظاہری کی مجبوری ہوتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ کی آنکھیں ہیں اللہ ہم پہنچے نہیں پہنچے، کسی کتاب میں آپ کو نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی آپ کے کان رسول اللہ، کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو یا علی آپ کی زبان لسان اللہ، یا علی آپ کے ہاتھ جل اللہ، یا علی آپ کا پہلو چل اللہ، یا علی آپ کا نفس نفس اللہ، کسی کتاب میں آپ نے دکھا دیا مجھے پڑھنا چھوڑ دوں، یعنی ظاہری کی کتاب نہ کسی کی تقریروں کا مجموعہ نہ ہو اس کی بات نہیں کرنا، لیکن آپ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا دیتے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ کی آنکھیں ہیں اللہ، چہرہ بد اللہ، یا علی آپ کا کان رسول اللہ، آپ کا ہاتھ جل اللہ، جو کیفیت کہ اللہ کی سمان اس کی بظاہر سے الگ نہیں، اس کی بظاہر اس کی زبان سے الگ نہیں، اب جب بولے گا تو کون بولے گا؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی آپ کی آنکھیں ہیں اللہ، آپ کا چہرہ بد اللہ، آپ کے کان رسول اللہ، بلکہ نبی نے فرمایا یا علی انت خیر اللہ، انت خیر اللہ، انت سبحان اللہ،
تو یہ ہے اہل بیت اصحاب، حقیقت میں یہ ہے علماء، تو یہ ہے امیین کے علماء، امیین کے علماء، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل اور وہ 14 معصومین کی فہرست والا ہے۔ یہاں تو قسم خدا کی ان کی تمنا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل نظر آتی ہے، ان کی تمنا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل نظر آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں، سنیں گے آپ، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے کہ موسیٰ اور خضر ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ جناب خضر نے کشتی میں سکرات کیا، موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ جناب خضر نے گرتی ہوئی دیوار بنائی، موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ جناب خضر نے کسی کو قتل کیا، موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، 2 ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تھوڑی دیر ساتھ میں رہے، کچھ عرصے ساتھ رہے، خضر کے ہر فیصلے پر جناب موسیٰ سوال کرتے ہوئے نظر آئے، ہر فیصلے پر سوال کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن یہ امیین ہے کہ 34 سال سرکار قمر پر حاجی امام حسین کے ساتھ رہے، سنایا امام حسین کے کسی فیصلے پر کبھی حضرت عباس نہیں پورا آتا ہوگا، کیوں؟ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ کو کسی ہم میں حملہ آئے سو آئے ہم سرکار سید آج یقین مانے کہ میں ممبر کو بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں کہ میں آج سرکار قمر بنی ہاشم کے مسائل پڑھوں، لیکن موضوع اپنے آپ سرکار باب الحوائج کے دروازے تک لے آیا۔ بھائی آخری کسی ایسے خاندان ہے کوئی شادی ہوتا جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جس کا بڑا حسین کے کام اور دو کتاب کا نام ہے عدمدار کربلا، لکھنے والے علماء ایسی بات انہوں نے تحریر کیا کہ جناب ام المنین کا نام بھی فاطمہ کلاویہ تھا۔ اس سے پہلی مرتبہ یہ روایت میں نے کتاب میں دیکھی، میں سجد کر رہا ہوں خود پڑھی کتاب کی روایت پہلی مرتبہ تو میں خود بہت دیر تک پڑھتا رہا۔ نکاح کے وقت جناب فاطمہ کلاویہ کا خاص مولا علی کے ساتھ ہوا اور بیوی گھر آئی تو شروع میں مولا علی نے کیونکہ نام فاطمہ تھا لہٰذا بیوی کو فاطمہ کر کے پکارا، تو بیوی نے کہا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کر کے پکارا، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کر کے مجھے پکارتے ہیں تو حضرت کو اپنی ماں یاد آ جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو بیوی ام الوفا نے اپنے بچوں کو ماتم نہیں کیا اپنے بیٹوں پر، لیکن ہاں ایک جملہ ملتا ہے بیوی کا، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ رکیں گے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا اور قبر شہادت عام ہو گئی، اس کے بعد جب کوئی بیوی کو ام المنین کہہ کے پکارتا تھا تو کہیں گے اب مجھے اس سے کہہ کے نہ پکار، اس لیے کہ وہ بیٹے ہی گیا جن کی تمام
امام حسین نے کہا بھائی عباس تم مجھے ہمیشہ آپ کو کہہ کے پکارتے ہو، اے بھیا تم مجھے بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ تم بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا، تمہارے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، تم مجھے بھائی کہہ کے پکارا کرو، تم مجھے آقا کہہ کے کیوں پکارتے ہو؟ لیکن ہاتھ جوڑے تو میرے آقا آپ کو بھی غصہ پڑتا ہے، آپ کے بابا بھی علی، میرے بابا بھی علی، میں بھی علی کے بیٹے، آپ بھی علی کے بیٹے، لیکن آقا میرے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ آپ بنت رسول کے بیٹے ہیں، آپ بی بی فاطمہ زہرا کے رشتے ملے ہیں، اور میری ماں آپ کی ماں کی قریب ہے، آپ کو بھائی میں بھی کیسے پکار سکتا ہوں؟ اتنی محبت کی ہوتی محبت کے بعد کوئی مانا ہوتا ہے بس کو ایک رخ اور میں جس سلام آپ ہمارے نبی کو رحمت کے بعد کی ولادت ہوئی ہے تو سرکار سید الشہداء ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے جناب ام المؤمنین کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا مادر گرامی میرا بھائی کیسا ہے؟ وہی جواب دیا جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو دیا تمہارا بھائی آنکھ کے نہیں بولتا، کل میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے، حضرت عباس کو گود میں آنکھ کے بولی، سب سے پہلے آپ کا حسین کا چہرہ دیکھا، اللہ نے لکھا کہ حضرت عباس کی پہلی رضا شیر مادر نہیں تھا بلکہ پہلی رضا والد ذہن سرکار سید الشہداء جیسے رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے ذہن میں دی، جتنا امام حسین نے اپنی زبان حضرت عباس کے ذہن میں دی، امام حسین نے حضرت عباس کو پالا، ابھی تو بھائی تھے سرکار نہیں بھائی تھے حضرت عباس، لیکن تقریباً 23 یا 25 سال چھوٹے تھے حضرت عباس امام حسین، کربلا کے میدان میں مقابل میں جو عمر بنتی ہے امام حسین کی وہ 57 برس اور حضرت عباس کی عمر 32 سال کی بیان ہوتی ہے اور 34 سال کی بیان ہوتی ہے وقت شہادت، اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ تو 23 سال چھوٹے تھے اور یہ 25 سال چھوٹے تھے۔ امام حسین نے اپنی آموز کو پالا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پالتا ہے، تو امام حسین کے لیے حضرت عباس کو حضرت عباس میں کوئی بول نہیں ہے، انہیں بھی بول کر پالا، انہیں بھی بول کر پالا، 18 برس کے ایج پر 32 برس کے حضرت عباس، اور جو حضرت عباس کا عادت یہ تھا کہ مولا علی کی بزم میں ایک بار کہہ دیا امام حسین نے کہ بابا پیار محسوس ہو رہی، اس سے پہلے کہ مولا علی کسی سے کہے کہ میرے حسین کے لیے پانی لے آؤ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس اپنے سر پر ایک برتن رکھے تو دوڑنے لگا، چلے جا کے کتے کو پکڑ رہا، اور علی نے دیکھا تو بولے لیکن میڈیا کرنے لگے، اصحاب نے کہا کہ یا علی یہ رونے کی منزل نہیں ہے، یہ تو خود رونے کا محل ہے، ایک بھائی کو ایک بھائی سے اتنی محبت ہے، میں تو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا، تم دیکھ رہا ہوں کہ عباس سے پورا پانی نکل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عباس سے پورا خون نکل رہا ہے۔
بھائی سو نہیں رہا حضرت سے بلانے دیا حضرت عباس سارے بہنوں کے بھائی کو تو بلا لے حضرت عباس جناب محمد رسول نے دیکھا حضرت میرا بھیا سو نہیں رہا جناب محمد رسول نے جناب زینب سے کہا بیوی زینب نے آتا حسین سے آگے کہا بھیا میرا عباس کئی دن سے سو نہیں رہا ہے نا معلوم کیا بات ہے اب بلاؤ میرے بھائی کو ایک جانب جناب زینب بیٹھی ہے دوسری جانب جناب محمد رسول بیٹھی ہے بیوی نے آتا حسین بیٹھے ہیں حضرت عباس کو بتایا آج عباس کی نظریں حسین کے قدموں پر کہ بھیا سر اٹھاؤ کہ اماں نے یہ سکھایا ہے اماں نے حضرت جب بھی حسین کے ساتھ جانا قدموں کو نظر رکھنا کہ بھیا نہ حکمتے نہ سر اٹھاؤ تمہاری صورت دیکھنا چاہتے سر اٹھایا دیکھا کہ آج کے سر ہو رہی چہرہ درد ہو رہا ہے آپ حسین کہتے بھائی عباس تمہاری دونوں بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم کئی راتوں میں سوئے نہیں کہا بے شک کئی راتیں ہو گئی میں نہیں سویا کہا بھیا کیوں نہیں سوئے کہا میں اس دن آپ نے کہا تھا کہ ایک بار ایسا ہوگا میں تمہیں پکاروں گا تم نہیں آؤ گے آپ ہمارے مجھے کہیں ایسا نہ ہو میں سو رہا ہوں آپ مجھے پکار اس لیے میں نے سویا ان کو سینے سے لگایا ہے مانو سلام نے اے میرے بھیا پارا وہ موقع اس وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں سے لگا چکے ہوں گے ابھی مجھے ایک کو جمانے کے لیے میں نے آپ کو ایک دو تین واقعات سنائے دو تین اشارے آپ کے سامنے پیش کیے ابھی تو جب کوئی کسی کو اپنی گود میں پالتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ آج کبھی یہ مجھ سے کچھ مانگے حضرت عباس کی زندگی بھر آپ حسین سے کچھ نہیں مانگا کچھ مانگا ہی نہیں حضرت عباس کچھ نہیں مانگا حضرت عباس اب آپ ذرا سوچیے کیا ہوگا آپ حسین کے زندگی تمنا نہ ہوگی کہ میرا بھیا عباس کبھی مجھ سے کچھ مانگتا اور میں اپنے بھیا کی خدمت میں پیش کر دیتا آپ تو زندگی میں کچھ نہیں مانگا لیکن آپ کربلا میں کس نے جہاد مانگا عباس آپ نے محسوس نہیں کیا جس نے کچھ نہیں مانگا اس موت کے بڑے ہوئے عباس سے آتا حسین نے کہا تھا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب امام حسین نے کہا ہوگا بھیا عباس تلوار رکھ کے جاؤ تم تو پانی لینے کے لیے جا رہے ہو تو خود حسین کے دل میں کیا سن رہے ہو بس اس کو میں سلام ہو رہی ہے میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں خدا کا خاصہ آپ کے بچوں کو سلامت کر کے کسی کے بچے کو ٹیٹنس ہو جائے ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ کر دیا جائے ڈاکٹر نے کہا دیکھو اسے پانی نہ دینا ڈاکٹر نے بات کہا اسے پانی نہ دینا اب باپ بچے کے سراہنے بیٹھا ہوا ہے اور بچہ بار بار پانی مانگ رہا ہے بابا پیاس لگی ہے کہ بابا پانی پلا دیجیے بابا پانی پلا دیجیے بابا پانی پلا دیجیے اب اپنا باپ بچے کو پانی نہیں دیتا نا پانی اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے اگر اس کو بچہ اچھا ہو جائے صحت یاب ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر پانی مانگتے بھاگتے خدا نکالتا وہ بچہ مر جائے تو باپ کے دل میں کیا بولا جاتی ہے ارے تیری ہوگا میرے پانی اسے تو پرواہی تھا میرے دل بھی ہوگا پانی بس تو کافی اچھے سے بات کی کیفیت بھی رہتی ہے کہ جب بھی پانی سامنے آ